الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم ببركته قدم قدم ببركته نفس نفس برحمته جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی جہاں نظر نہیں پڑی بائرات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہیں نہ جب تک میں کٹ مروں نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحا کی محبت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور استقامت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے آقا نامدار رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا امتی ہونا ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے، باعث عزت ہے، باعث تقریب ہے، کیونکہ کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت حضرت محمد رسول اللہ کو زیادہ نہ فرماتے تو کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتے، تو یہ ساری کائنات صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تعمیر کے بدلے میں اجرت اللہ سے سونا، چاندی، دنانی، درہم نہیں مانگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد رسول اللہ مانگا، نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کی بے پناہ ہم پر اللہ پاک کی طرف اور رحمت برس رہی ہے، اور کسی بھی احسان کا بدلہ اللہ رب العزت نے نہیں جتلایا۔ اللہ نے سورج کو بنایا تو احسان نہیں جتلایا، اللہ نے چاند کو بنایا تو چاند کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہواؤں کا نظام کو بنایا تو ہواؤں کے نظام کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کائنات کے اندر انسانوں کی خدمت کے لیے چرند کو، پرند کو، نباتات کو، حیوانات کو، جمادات کو بنایا تو احسان نہیں جتلایا۔ کوئی احسان اللہ نے نہیں جتلایا، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے رسول کو عطا فرمایا، فرمایا لوگو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان جتلایا مومنین پر۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بڑا شکر ہے، اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے حضرت محمد رسول اللہ کی تعریف سنی، آپ کی جماعت کے صحابہ کی تعریف سنی، تو اس وقت کئی انبیاء کرام علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ ہمیں وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یہ امت میں اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکی۔ آپ اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو صرف نبی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو صرف رسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک کے آپ ایسے رسول ہیں جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، جو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ آپ اعلیٰ نبی، عرفہ نبی، اکمل نبی، اجمل نبی ہیں، آپ احسن
صورت کو دیکھیں تو وہ اعلیٰ، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو وہ بھی اعلیٰ، آپ کی صورت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا حسین اللہ نے میرے پیغمبر کو بنایا، اتنا جمیل میرے پیغمبر کو اللہ نے بنایا۔ آپ جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، حسینوں میں سب سے زیادہ حسین۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت حسان کے سامنے بیٹھے ہیں اور حسان منبر پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعریف کرنا کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان میرے پاک پیغمبر کی تعریف فرما رہے ہیں، کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حسین، لیکن کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہتے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک بچہ جنا ہی نہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس طرح بنایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس طرح محمد چاہتے گئے اللہ بناتے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس طرح میرا پیغمبر چاہتا گیا اللہ بناتے گئے۔ خُلِقْتَ، بچہ پیدا ہوتا ہے، عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، دیکھتی ہے کہ بچہ بڑا خوبصورت، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت، لیکن یار ہاتھ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، فلاں جسم پر نشان ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس بچے کے اندر نکال کر جاتی ہے۔ آنکھ ٹیڑھی ہے، کان ٹیڑھا ہے، ناک اونچا نہیں ہے، خوبصورت ہوئے نا، رنگ بھی گورا ہے، لیکن چہرہ ناک جھکا کم ہے، مختلف عیب نکال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، جدھر سے دیکھو گے میرا پیغمبر کامل ہے، جدھر سے دیکھو گے میرا پیغمبر خوبصورت ہے، جدھر سے دیکھو گے میرا پیغمبر حسین و جمیل ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، سارے عیوب سے میرے پیغمبر کو پاک پیدا کیا گیا۔ میرے نبی کا حسن اعلیٰ، میرے نبی کا جمیل اعلیٰ، میرے نبی کے ہاتھ اعلیٰ، میرے نبی کا چہرہ اعلیٰ، میرے نبی کی صورت اعلیٰ، میرے نبی کے کان اعلیٰ۔ جب باری آتی اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرہ مبارک کے، تو اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم محمد کے چہرے کی، اور جب باری آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے زلفوں کی، تو
تو اللہ فرماتا واللیل اذا سجا، اور جب باری آتی ہے اللہ کے نبی کے سینہ مبارک کی تو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، جب باری آتی ہے آپ کے آنکھوں کی تو اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى، اور جب باری آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان اقدس کی تو اللہ فرماتے ہیں ولسانا، قسم محمد کی ہونٹوں کی، فرماتا وشفتین، قسم محمد کی زبان کی، وشفتین، قسم محمد کی ہونٹوں کی۔ جب باری آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کی تو اللہ کہتے ہیں ید اللہ، اللہ کے ہاتھ محمد کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ محمد کے ہاتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی صورت کو بھی اعلیٰ بنایا، آپ کے چہرہ مبارک کو بھی اعلیٰ بنایا، اور اللہ پاک نے جس سانچے میں محمد رسول اللہ کو بنایا اللہ نے وہ سانچہ بنا کے توڑ دیا، اب محمد جیسا کوئی نہیں رہے گا، اب محمد جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی کی صورت والا، میرے نبی کی سیرت والا، اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اعلیٰ، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، اللہ کے نبی کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، اور اللہ کے پاک پیغمبر جس شہر مقدس میں پیدا ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے محمد کے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ کے پاک پیغمبر جس شہر میں رہے اس شہر کو اللہ نے کہا یہ مکہ نہیں، مکہ مکرمہ بن گیا، اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یثرب تھا بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ المنورہ مدینہ میں تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا مدینہ نہیں مدینہ المنورہ بن گیا، اللہ کے نبی جہاں سے گزرے ہیں وہ شفا بن گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مدینہ الغبار شفا، مدینہ کے غبار میں شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینہ کی ہواؤں میں بھی شفا ہے، مدینہ کے کھانا میں بھی شفا ہے۔ یہ میرے اللہ کے نبی کی شان ہے۔ حضرت مائی حلیمہ جن کے پاس آپ اوپر فرمائی ہے نا، مائی شیمہ فرماتی ہے آپ کی بہن، آپ کی رضائی بہن، مائی رضائی بہن کہتی ہے جب میں اپنے بھائی محمد کو باہر لے جاتی تھی تو سب بادل سایہ کر لیا کرتے تھے، بادل باقی سب دھوپ میں، جدھر بکریاں ان کی چل رہی ہوتی تھی وہ سب دھوپ میں، ہماری بکریاں بھی ہمارے حضور بھی سائے میں۔ تو میرے محترم سامعین اللہ نے اپنے پیغمبر کو شان عطا فرمائی ہے، میرے پیغمبر کو اللہ نے بڑی رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے نبی کی صورت کا کوئی مقابلہ، میرے نبی کی صورت کا مقابلہ جس طرح میرے نبی کا چہرہ اس طرح کسی کا چہرہ مانا، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم دروچیوا کے دور صلی اللہ اور اچھوا سے ذرا محبت سے کونا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی انکار نہیں ہوا، آپ کی زبان سے کبھی بولو، آپ کی زبان سے کبھی انکار نہیں ہوا، جس نے بھی مانگا میرے نبی نے عطا فرمایا، جس نے بھی سوال کیا میرے نبی نے پورا فرمایا۔
اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ نبی کی شان سن رہے ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر موجود ہے. ایک بندہ تاجر آیا کہنے لگا ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا, میرے پیسے واپس لے کر کے دو. پہلے وہ عتبہ کے پاس گیا, شیبہ کے پاس گیا, ولید کے پاس گیا اور ابو جہل نے کسی کی بات کو نہیں مانا. جب وہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس, وہ ایک تاجر تھا, اپنا مال مکہ میں فروخت کرتا تھا, پچھلے پیسے دے جاتا تھا, آدھا مال دے جاتا تھا. لیکن اس سال وہ آیا, اس نے کہا میں پچھلے پیسے بھی لوں گا, اگلے پیسے بھی لوں گا. سب نے مال خرید لیا لیکن ابو جہل نے انکار کیا. اس نے کہا میں تو پیسے نہیں دوں. بندہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا, عتبہ شیبہ کے پاس آیا, ولید کے پاس آیا. انہوں نے کہا اس کی بات کا, اس نے ابو جہل نے انکار کیا. جب وہی بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے رسول کے پاس آیا, اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی سے کہا مجھے ابو جہل سے پیسے لے کر کے دو. ابو جہل حضور کا دشمن تھا یا دوست تھا؟ ابو جہل حضور کا دشمن تھا یا دوست تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ دشمن. تو دشمن کی جو بات مانتا ہے ہمیشہ دوست کی بات کو مانتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی انکار نہیں, میرے نبی نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اللہ کے نبی اللہ کے رسول نے کہا چل. اللہ کے نبی چلتے ابو جہل کے دروازے پہ, اس کے دروازے پہ ابو جہل دوست تھا یا دشمن تھا؟ دونوں کون تھا؟ دشمن تھا. دشمن کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل دوڑتا گھر سے باہر آیا, کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پیسے دے دو. اس کے کیا کر دو؟ اس کے پیسے دے دو. فوراً کیا, پیسے اٹھا کر کے واپس کر دیے. جب وہ ابو جہل ولید شیبہ کے بعد آیا, اپنے دوستوں کی محفل میں آیا, لوگوں نے کہا اور تو ابو جہل تو نے ہمارے کہنے پہ پیسے نہیں دیے, اپنے دشمن کے کہنے پہ پیسے واپس کر دیے. ہم نے تو کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کا مزاق بنے گا, ان کی ماں معاذ اللہ پستی ہوگی, لیکن تو نے تو انکار ہی نہیں کیا, جا کر کے فوراً پیسے دے دیے. ابو جہل کہنے لگا او لوگوں جب محمد میرے دروازے پہ آیا, انہوں نے کہا اس کو پیسے دے دو. میں نے دیکھا کہ بہت بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑا ہے, اگر میں انکار کرتا تو مجھے کھا جاتا, اگر میں انکار کرتا تو مجھے کھا جاتا. اب میرے دوستو اللہ اپنے نبی کی عزت کا بھی محافظ ہے. اللہ اپنے نبی کی عزت کا بھی محافظ ہے, اللہ اپنے نبی کی عظمت کا بھی محافظ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے جب کبھی کسی نے بھی مانگا میرے نبی نے اس کو عطا کر دیا. ایک آدمی آیا, دیہات کا رہنے والا تھا, تو مسجد نبوی میں آیا, ایک جگہ پہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا, مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی کے صحابہ موجود, کہنے یا رسول اللہ گستاخی کر رہے, تمہارے نگاہ سر قلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پاس بلوایا. اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پاس بلوایا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یا غلاظت نہیں, گندگی نہیں پھیلانی, آپ یہ نہیں کرنا. تو یا ساتھ کا ہو میرے صحابہ, اس کو بکریاں بھی دو, اس کو بکریاں بھی دو.
اس کو اونٹ بھی دو، اس کو پیسے بھی دو، اس کو سامان بھی دو۔ ہاں اس نے جرم کیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس جب آیا اس نے جرم کیا، یا جرم کے بدلے انعام مل رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو بکریاں بھی دی، اس کو اونٹ بھی دیا، اس کو سامان بھی دیا۔ جب جانے لگا کہنے لگا اللہ کے نبی پھر مجھے کلمہ پڑھا دو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر کے واپس اپنے قبیلہ میں گیا، کہاں گیا؟ اپنے قبیلہ میں گیا، جا کر کے کہنے لگا او فلاں، پہاڑی کے اوپر ان کے گھر تھے نا، تو نیچے کھڑے ہو کر کہنے لگا او فلاں فلاں نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ۔ لوگوں نے کہا تو ہمیں بلاتا ہے تو اوپر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا او لوگوں تمہیں میں آج اس ہستی کے پاس لے چلو، اس دربار میں لے چلو جہاں جرم کے بدلے انعام ملتے ہیں۔ صلی اللہ آج میں تمہیں اس ہستی کے پاس لے چلتا ہوں جہاں جرم کے بدلے، بولو نہیں، جہاں جرم کے بدلے اور میں تمہیں آج اس ہستی کے پاس لے چلتا ہوں جہاں جرم کے بدلے، جہاں جرم کے بدلے انعام ملتے ہیں نا۔ سارا قبیلہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا، 300 بندے تھے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی، حوصلہ والے، علم والے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا اس کو اٹھاتے تو وہ ساری مسجد کو بندہ کر دیتا، ساری مسجد کو۔ اپنے اندر علم بھی پیدا کرو، ہمارے نبی شان والے، ہمارے نبی علم والے۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو بنایا، سارے رسولوں کو بنایا، سارے پیغمبروں کو بنایا، ان کے آنے کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے رسولوں سے وعدہ لیا، جب میرا پیغمبر آئے گا، جب میرا رسول آئے گا تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے، ہمارے نبی کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ بولو اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں اس کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے بعد بھی جھوٹے آئیں گے، میرے بعد بھی، بلکہ حضور کے زمانے کے اندر بھی جھوٹے آئے، حضور کے زمانے میں بھی آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر ذرا سا بھی ایمان میں کوئی فرق آ گیا، ذرا سے فرق تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی دعوی نبوت کرے، کوئی بندہ یہ کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ دلیل مانگنے والا اس سے
وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، دعوے نبوت کرنے والے جھوٹے آئیں گے، اللہ انہوں نیست و نبوت کریں گے، ان کے نبوتیں ختم، ان کے جو شریعت لائے تھے وہ ختم۔ اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ابن کذاب اس جھوٹا دعوی نبوت کیا، تو آج میرے محترم دوستو مسلمان ختم نبوت کے پروانے آپ علیہ السلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، میں بھی اور آپ بھی جب بھی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو نبی کی ختم نبوت کا کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو کوئی اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، تو میرے محترم دوستو جو ختم نبوت کا کام کرے گا وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے، وہ حافظ نبوت ہے، وہ حافظ ختم نبوت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا علماء دیوبند نے ختم نبوت کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے۔ وہ جرنیل جو آج تک کوئی اس کو جھکا نہیں سکا، وہ جرنیل جس کو آج تک کوئی عدالت رجوع نہیں کر سکی، وہ جرنیل جو کسی کے سامنے جھکا نہیں، جرنیلوں کے سامنے جھکا نہیں، وہ جرنیل جس نے ہر حال میں اعلاء کلمت اللہ کا ہے، جب باری آتی ہے تو وہ 72 سالوں کے اندر وہاں اس کے والد نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کا بیٹا حضرت مولانا فضل الرحمان جب وہ بھی عدالت کے اندر آ کے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے کہتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اور 72 سالوں میں کسی جرنیل کے سامنے نہیں گیا، سپریم کورٹ میں نہیں گیا، ہائی کورٹ میں نہیں گیا، کسی عدالت میں نہیں گیا، آیا ہوں تو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں۔ تو دلائل کے انبار لگائے علماء دیوبند نے، مفتی تقی عثمانی صاحب آئے، دیگر علماء کرام بھی آئے۔ تو میرے محترم دوستو ہر دور میں محافظ ختم نبوت پیدا ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلا محافظ ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بولو کون ہے؟ مسلمہ میں کذاب کے مقابلے میں سب سے پہلا لشکر جو میرے آقا نے ترتیب دیا تھا اس کو روانہ کرنے والا کون ہے؟ اس جنگ کے اندر 700 علماء کرام، 700 حفاظ کرام، 700 قرآن کرام شہید ہوئے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو آپ بھی عزم کریں، میں بھی عزم کرتا ہوں حضور کی ختم نبوت کے لیے جان کی بازی لگانا پڑی تو پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ تو الحمدللہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا، اور آپ نے دیکھا جو اس کیس پہ جو پہلے عدالت نے